بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ملٹری لیڈرشپ کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں اور سسٹم پر ان کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے اور ہر روز ایک نیا بحران، ہر روز ایک نئی بغاوت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. اور جتنی بھی کوششیں اس فرسودہ جعلی نظام کو بچانے کے لیے کی گئی ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں. وقتی فائدہ ہو جاتا ہے لیکن الٹیمیٹ اس کا نقصان ہو رہا ہے. جتنے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کچھ دن گزرتے ہیں لیکن ان اقدامات کے بھی منفی نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور خط آ گیا ہے اور یہ خط 5 آنریبل ججز نے لکھا ہے. اس میں بنیادی جو نقطہ ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں اور پھر اس خط کا متن بھی لیتے ہیں، کیونکہ کل 2 آنریبل ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں یہ خط ان تک پہنچایا گیا. پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھا اور خط میں جو ایک فاشسٹ سوچ اور فاشسٹ اپروچ چل رہی تھی اور عدلیہ میں مداخلت ہو رہی تھی ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان کا انہوں نے ببانگ دہل اظہار کر دیا تھا اور یہاں تک کہ نام تک مینشن کر دیے تھے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ چیف جسٹس کا جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کے علم میں ہے. قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ان تمام آنریبل ججز کو دبانے کی کوشش کی تھی اور ان کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کر کے خط واپس لینے کی بات کی تھی، لیکن وہ خط واپس نہیں ہوا. ابھی تک معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا اور نہ ہی عدالتی امور میں مداخلت کرنے والے فوجی افسران کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی. اور اب ایک اور صورتحال جنم لے رہی ہے اور وہ ہے کہ اس نظام کو بچانا ہے تو 26ویں غیر آئینی ترمیم کو تحفظ دینا ہے اور اس کا آئینی بینچ سے ٹھپا لگوانا ہے. آئینی بینچ اس قابل نہیں رہا کیونکہ وکلا جو ہیں پورے ملک سے وکلا تنظیمیں آہستہ آہستہ ایک مومنٹم بن رہا ہے اور وہ میدان میں آ رہی ہیں احتجاج کی صورت میں. چیف جسٹس سینئر موسٹ جو ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف بھی ایک ماحول بنتا جا رہا ہے اور وہ اس لیے بن رہا ہے کہ وہ بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن ثابت ہوئے ہیں اور جس طریقے سے قاضی صاحب نے معاملات کو دبا کے رکھا تھا اور ہر غلط کام پہ، ہر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری کام پہ وہ مٹی ڈال رہے تھے، اسی طریقے سے موجودہ چیف جسٹس بھی آنریبل وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا. لہذا 5 آنریبل ججز نے یہ خط لکھا ہے اور خط بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ خط کس کس کو لکھا ہے؟ صدر پاکستان کو بھی گیا ہے، یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی گیا ہے اور یہ خط عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا ہے. یہ خط کی کاپی جو ہے وہ اب پبلک ہو چکی ہے اور اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب ہیں اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب کے جو خط میں ان کے نام موجود ہیں لیکن دستخط موجود نہیں ہیں. خط کی کاپی تمام متعلقہ حکام تو ارسال کر دی گئی ہے اور کل ملاقات کی 2 آنریبل ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کوئی بھی امپورٹڈ چیف جسٹس ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم پہ ٹھپا لگوانا ہے اور ٹھپا لگ نہیں رہا اور یہ معاملہ جائے گا اوپن کورٹ میں اور یہ جائے گا فل کورٹ میں. فل کورٹ سپریم کورٹ کی جب اس کو سنے گی تو وہاں پہ حکومت اور اس فرسودہ نظام کے لائک مائنڈڈ ججز کی تعداد بہت کم ہے اور وہاں سے ان کو خطرہ ہے کہ یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی. ختم ہوگی تو یہ سارے کا سارا نظام زمین بوس ہو جائے گا اور اس کے بعد ریورس گیئر لگے گا. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے اب یہ ہائی کورٹ سے ججز کو مختلف ہائی کورٹ سے ججز کو سپریم کورٹ لے کے آ رہے ہیں اور اگر سپریم کورٹ میں یہ نمبر پورا کرتے ہیں تو ہائی کورٹس میں ان کے چھٹی ہو جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے اور بینیفیشری سارے ہیں، پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نواز بھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی بہت جمہوری ہے، بہت آئینی ہے، بہت قانونی ہے، بالکل نہیں ہے. زرداری صاحب کی صدارت میں پیپلز پارٹی مکمل طور پر اس فرسودہ نظام کی سہولت کار بھی ہے اور بینیفیشری بھی ہے اور اس کی محافظ بھی ہے
اور ہر غلط کام کرنے میں نون لیگ کے ساتھ وہ برابر کی شریک ہے، بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ مسلم لیگ نماز تو سب کے سامنے آ کے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی پیچھے بیٹھ کے چھپ کر وار کر رہی ہے اور اس فرسودہ غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی نظام کو تحفظ دے رہی ہے، کیونکہ ایوان صدر اس کے پاس ہے فارم 47 جعلی مینڈیٹ، 2 گورنر ہاؤس اس کے پاس ہیں جعلی مینڈیٹ کے ساتھ، بلوچستان کی گورنمنٹ اس کے پاس ہے جعلی مینڈیٹ کے ساتھ، اور باقی جو سہولتیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ سب کچھ، چیئرمین سینٹ کی سیٹ ان کے پاس ہے، ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ ان کے پاس ہے، اور بہت سارے ان کے کھابے چل رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تو بات ذہن سے نکال دیں۔ البتہ اب آتے ہیں خط کی طرف۔ جی، خط میں واضح طور پر اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپورٹڈ چیف جسٹس لانا چاہ رہے ہیں دوسرے ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ دونوں کے مٹھی میں بند رہے، اس لیے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کل 2 آنریبل ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات کی، اور آج لاء منسٹر اور اٹارنی جنرل کی یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی چیف جسٹس صاحب سے، اور وہ ساری بات ان تک بھی کنوے کر دی گئی کہ یہ معاملہ آ گیا ہے، کیونکہ سندھ اگر سپریم کورٹ میں یہ نمبر پورے کرتے ہیں تو ہائی کورٹ سے ان کے ہاتھ سے نکلتی ہیں، تو اس لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ 5 ججز ہیں، اور اس میں جو بات کی گئی ہے جی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 194 کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے کہا جو ٹرانسفر ہونے والے جج کو آئین کے آرٹیکل 194 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج کا حلف اٹھانا ہوگا۔ جب وہ یہاں آئیں گے تو اس کو نیچے جانا پڑے گا، جونیئر ہوں گے، اور سینئر تو اوپر والے نمبر 3، سینیورٹی میں تو سارے پیچھے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس لگایا جائے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز میں سے لگایا جائے، 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی کو بھی لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی جج جو ہے وہ چیف جسٹس بننے کے لیے بے تاب نہیں، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق اس کو ہونا چاہیے۔ جسٹس محسن اخترکیانی اور دیگر نے جو صدر پاکستان کو خط لکھا ہے، خط کی کاپی سب کو بھجوا دی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ چیف جسٹس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو کہ خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے، اور بدنیتی پر مبنی ہے یہ سب کچھ۔ اس لیے ایسی ہر کوشش جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہوگی، اور اس کی مزاحمت بھی کی جائے گی۔ اور اس میں جو کہا گیا جی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ججز کے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے میننگ فل کنسلٹیشن بھی ضروری ہے، جو کہ نہیں کی جا رہی، اور یہ سارے کا سارا جو ہے ایکٹ جو ہے، سارے کا سارا قدم جو ہے وہ ایک بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آزاد اور خود مختار عدلیہ پر قدغن لگائی جائے، اور اپنے پسند کے پک اینڈ چوز یہ والا کام کر کے اور ججز بھرتی کیے جائیں، اور پھر ظاہر ہے ان سے اپنی پسند کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور پاکستان آئین کا آرٹیکل 200 جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں مستقل تقرریوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی آرٹیکل 200 کہتا ہے کہ جج کی رضامندی کی ضرورت ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور متعلقہ چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے 26 ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی سفارشات اس طرح کے تبادلے کیے جانے کی تجویز دی گئی تھی، تو اس کا بھی کیونکہ 26ویں غیر آئینی ترمیم میں یہ ساری باتیں انہوں نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے تحت بنیادی مقصد عدلیہ کو قابو کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپورٹڈ چیف جسٹس اس لیے بھی یہ لانا چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری جو درخواستیں ہیں جو 9 مئی سے متعلق ہیں، عمران خان کی ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ہیں، میڈیا سے متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری اسلام آباد ہائی کورٹ کی دسترس میں آئیں گی، اور وہاں پہ زیر بحث آئیں گی، اور اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم کنٹرول حاصل کریں۔ تو یہ جو کچھ بھی کریں گے، جو کچھ بھی قدم اٹھائیں گے، یہ آئین اور قانون کے برخلاف ہوگا، اس لیے یہ اتنی زیادہ مزاحمت ہو رہی ہے۔ اب دوسری خبر آتی ہے جی، کیونکہ وکیل تیار ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آج پیکا ایکٹ کے تحت ملک بھر میں صحافیوں نے بھی سٹرائک کی ہے، ہڑتال کی ہے، احتجاج کیا ہے، اور تقریری مقابلے بھی ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک چل رہا ہے معاملہ۔ تو بہرحال دوسری خبر جو ہے جی وہ ہے ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں، اور ڈاکٹر شہباز گل امریکہ سے یورپ کے دورے پہ آئے ہیں، اور یورپ میں اٹلی میں اور ہالینڈ میں
جرمن میں مختلف پروگرامز رکھے ہوئے ہیں اسی سارے سلسلے میں، اور احتجاجی پروگرام ہے پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری اور اس سے جڑے ہوئے معاملات اور اسلام آباد کے قتل عام سے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل کو ذمہ داری بھی عمران خان صاحب نے دی ہے اور باقاعدہ طور پہ ذمہ داری دی گئی ہے، انٹرنیشنل چیپٹر کی طرف ان کو کہا گیا کہ ذمہ داریاں نبھائیں، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ قاسم خان سوری صاحب کو بھی دی گئی ہے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں آج وہ جرمن پہنچے تو جرمن ایئرپورٹ پر، فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ انہیں روکا گیا اور وہاں پہ کوشش کی گئی کہ ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کروایا جائے یا پھر گرفتار کروایا جائے۔ یہ جو ہے بڑی کوشش کی گئی آج، اور ان کو وہاں پہ ان سے کچھ عرصہ وہاں رہے بھی، پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں اور ان کو روک لیا گیا ہے، اور روکنے کے بعد پھر ان کو گرفتاری کی کوشش کی گئی، لیکن وہ تمام کی تمام گرفتاری کی کوششیں، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئیں، اور ان کو باعزت طریقے سے ان کو جانے دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ تقریباً 2 گھنٹے یہ خبر رہی، اور 2 گھنٹے تک یہ جو ہے وہ مہمہ حل نہ ہو سکا۔ پھر باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر شہباز گل نے یہ ٹویٹ کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، فری عمران خان کا ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد ملتے ہیں اٹلی میں۔ لہٰذا وہ آزاد ہو چکے، اور ان کو گرفتار کرنے کی، ان کو ڈیپورٹ کرنے کی جو بھی کوشش تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ 2 خبریں جو ہیں۔ اسی طریقے سے جی ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے صورتحال دبئی کے حوالے سے۔ ملک ریاض صاحب کا پاسپورٹ اور علی ریاض ملک ان کے بیٹے وہ بلاک کیا گیا ہے، فراگوگی کا پاسپورٹ بلاک کیا گیا ہے، شہزاد اکبر صاحب کا پاسپورٹ بلاک کیا گیا ہے، اور ملک ریاض صاحب، علی ریاض صاحب کے بارے میں کہ انہیں واپس ہم ڈیپورٹ کروائیں گے اور پاکستان حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ تو UAE کی گورنمنٹ نے بھی یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ آپ اپنی داخلی سیاست کو UAE کی سیاست، UAE کو اس میں انوالو نہ کریں، کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے ڈیولپمنٹ کا اور انویسٹمنٹ کا ملک ریاض صاحب نے دبئی میں، اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہی ظاہر ہے ریل اسٹیٹ میں وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے جی ہماری طرح تو ہے نہیں کہ سیاسی بنیادوں پہ فیصلے کیے جائیں۔ تو UAE یا کوئی بھی ملک جب کسی انویسٹر کو بلاتا ہے تو پھر اس کو سوورن گارنٹی بھی دیتا ہے، تو وہ ساری کی ساری جو ان کی ریکویسٹ ہے وہ نہ صرف رد کی گئی ہے بلکہ ان آفیشلی انفارمل وے میں بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں اور UAE کو پاکستان کی داخلی سیاست میں انوالو نہ کیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ شہید اشرف شریف صاحب کو بھی وہیں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور لیکن وہ نہیں کامیابی ہو سکی تھی، اور انہیں پھر UAE کی گورنمنٹ نے ہی کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ کو حوالے نہیں کر رہے۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، یہ صورتحال ہے۔ تو باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔